آج ہماری تو میں کا موضوع ہے کہ سودا سلف کے لیے جانا یا عرف عام میں شاپنگ کے لیے جانے کے لیے میاں بیوی کا اکٹھے جانا ایک مشغلہ نہیں بلکہ ضرورت ہے. میری رائے یہ ہے کہ یہ ایک ضرورت ہے اور اس کے بے شمار فوائد ہیں. مجھے نہیں پتا کہ یہ اس بارے میں حضرت کیا فرماتے ہیں. اللہ معاف کرے, اللہ مجھے معاف کر دے. جب بھی عورتوں کی بات ہوتی ہے نا, اس نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ بھابی کو ناراض نہیں ہونے دینا, صرف اس کو خوش کرنے کے لیے وہ والا ٹاپک خود چھین لیتا ہے. میرے خیال میں تو بڑی ضرورت ہے جی. کس لیے ضرورت ہے جناب مجھے بتاؤ نا. اس کے بے شمار فوائد ہیں. اور جانے دو خدا کے واسطے, بیوی کے ساتھ شاپنگ کرنا تو ایسے ہی ہے جیسے بندہ کہیں بامشقت قید کاٹ رہا ہو. کتنا برا لگتا ہے یار, بیوی ساتھ شاپنگ کر رہی ہے, آپ نے کاکا اٹھایا ہوا چھوٹا ساتھ ساتھ پھر رہے. بھائی وہ کاکا ہمسایوں کا نہیں ہے, اپنا ہی ہے, خود ہی اٹھانا ہے. اور بھائی جتنی دیر ادھر شاپنگ میں لگتی ہے نا, اتنی دیر کاکا اٹھائیں تو ہمسایوں کا ہی لگنا شروع ہو جاتا ہے. کاکا ہی پکڑے پکڑے 1.5 سال کا ہو جاتا ہے, اور وہ ایسا کھوچل کاکا ہوتا ہے, پاس سے کوئی ڈانگ پہ غبارے لگا کے بیچنے والا گزرے سے ہی اس قسم کا وہ منوس رونا شروع کرتا ہے کہ بندے کے کان پک جاتے ہیں اس کا رونا سن گئی. وہ سمجھ نہیں لگتی بازار میں ہو کر وہ آلے دوالے والے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں کسی کا اٹھا کے لے آیا ہوا اس لیے رو رہا ہے. تو ٹھیک ہے نا, یہ بات دیکھنی چاہیے کہاں سے سستی چیز مل سکتی ہے, کہاں سے بہتر چیز مل سکتی ہے, اور یہ کام, یہ جو دیکھ بھال کا کام ہے, یہ عورتیں زیادہ اچھا انجام دے سکتی ہیں. کھیت سوا عقل مند ہوتی ہے. عورت کو تو دیکھتے ہی دکاندار 100 روپے کی چیز 800 کی پہلے بتاتا ہے, پھر لڑ پیڑ کے اس سے 600 کا کرا کے گھر آ گیا, میں نے 200 روپے سستا کرایا. تو یہ کام خود کر لیا کرو, خود 1 روپیہ نہیں کم کروا سکتے یار. سارے توہین سمجھتے ہیں مرد جو بھاوتا کروانا, اور عورت کو آگے کر دیتے. نہیں, سارے کام مخامتی کرے, عورت کیا گھر میں مونچھیں وٹنے کے لیے رکھی ہوئی ہے. اچھا, اگر وہ مہنگی چیز خرید لے پھر اعتراض کیوں کرتے ہو؟ پیسے بھی تھوڑے دینے ہیں, چیز بھی اچھی لینی ہے اور سستی بھی لینی ہے, اور جلدی لینی ہے, جلدی بھی لینی ہے. یہ کیا فضول بات ہے؟ کہیں نہیں, صرف سیاپا پائی. بعد میں جب آپ نے 18 شاپر اٹھا کے گھر آنا ہوتا ہے نا, اور ساتھ کاکا بھی گودی میں اٹھایا ہوتا ہے, لگ سمجھ جاتی ہے. اور ایسی پرویشنیاں ہوتی ہیں خواتین, کار آ کے ضرور کہتی ہیں 1 2, ہاں لیلا شاپر دکان میں ہی رہ گیا, جلدی کرو سٹارٹ کرو اسکوٹر. تو سارا کام جو عورت کے سپرد نہ کرو نا, خود بھی بیٹھ کے لسٹ بنا لیا کرو. پہلے شاپنگ پر جانے سے پہلے عورت بیچاری گھر میں بیٹھ کے لسٹ بھی بنائے, اور بعد میں آ کے تمہارے تانے بھی سنے کہ فلاں چیز بھول آئی ہو, فلاں چیز نہیں خریدی, فلاں چیز غلط لے آئی. چلو یہ بھی چھوڑ دو, شاپر رہ گیا. ہر عورت ضرور گھر آ کے کہے گی کہ ہاں یہ ادھر دکان میں تو کوئی اور رنگ لگ رہا تھا, یہ تو رنگ ہی نہیں ٹھیک آیا. تو یہ رنگ دیکھنا اسی کی ذمہ داری ہے, تم ساتھ کیا لینے گئے تھے؟ ہائے ہائے ہائے, میں للاری ہوں یا خامند ہوں, میں رنگ چیک کرتا رہوں وہاں پہ. وہاں پہ جب عورت پوچھتی ہے کہ کیا چیز لینی ہے, کوئی مشورہ دے دیں آپ حضور والا, اس وقت ہوں ہاں میں جواب دے دینا, تاکہ ساری ذمہ داری گھر جا کے بھی عورت پر ڈالی جا سکے. وہاں کو مشورہ دے کے بندے نے پھنسنا ہوتا ہے. کیوں؟ بعد میں کہے کہ یہ آپ نے کہا ہے اب اتنا مہنگا ہے تو آپ لے کے دیں, آپ نے کہا ہے, آپ نے پسند کیا. یار کوئی دلیل دو, اپنی بات کے لیے کوئی دلیل دو. دلیل سے بات تو میں اس لیے نہیں کر رہا کہ میں نے بھی گھر جانا ہے. اصل بات بتاؤ نا. چلو رنگ رنگ بھی چھوڑو, شاپر بھی چھوڑو, امان سے کو 47 دفعہ بازار جانا ان کا مشغلہ ہوتا ہے. بھائی ایک بار آپ شاپنگ کر کے لے آئیں, آج رہنے دے, آج صرف کپڑے کی دکانیں پھرنی ہیں, جوتیوں والی دکانیں کل پھریں گے. اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ عورت کے لیے یہ بھی ایک تفریح کا باعث ہے شاپنگ کرنا, اس میں کوئی حرج والی بات بھی نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے, اس سے زیادہ تابعدار خامد میں نے نہیں کبھی دیکھا. یہ شاپنگ کون سی تفریح ہے جی؟ مجھے یہ تو ہے ہمارے یہاں, اور تفریح کے کون سے ذرائع ہیں ہمارے یہاں؟ نہیں تو کیا کریں جی, بیویوں کو سامانی پنگوڑے پہ چونٹے دلایا کریں روز جا کے, یا فورٹریس لے جا کریں, ڈوجنگ کار پہ بٹھا دیا کریں, بعد میں پتہ لگے جی ڈوجنگ کار چھوٹی ہے, بیچاری پھنس گئی ہے, نکل گئی. ڈوجنگ کار کاٹ کے بیوی نکال کے دی ہے. کیا تفریح بتاؤ نا ذرا, مجھے بتاؤ تو صحیح نا, کیا تفریح؟ اور کتنے تفریح کے ذرائع ہیں ہمارے یہاں. اگر شاپنگ کے لیے لے جاتے ہو تو کون سا احسان کرتے ہو, تمہارے گھر کی چیزیں خریدنی ہوتی ہیں. 80-85 تو چینل لگے ہوئے ہیں آپ ٹی وی کے اوپر, وہ تھوڑی گھر کے اندر بیٹھتے ہو نا, اگر باہر لے جاتے ہو اور ایک مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے, اس کی آڑ میں آپ کا کام بھی ہو جاتا ہے, تو تمہیں عورت کا شکر گزار ہونا چاہیے. وہ تو یار بتا کرنا کلا چلی جائے نا, اور تمہارے گھر کی چیزیں لینے جاتے ہیں نا, میرے گھر کی چیزیں جا کے خود لے آئے, میں اس کے گھر کے لیے کمائی کرنے کلا نہیں آتا. کمائی کرتے ہو تو ساتھ تشریف بھی لے جاؤ, چیزیں اچھی مل جائیں گی, سستی مل جائیں گی. جانے دو خدا کا واسطہ ہے, خامد ساتھ چلا جائے
बीवी को जो शहर की सबसे महंगी मार्केट है ना, वो हमें एकदम याद आ जाती है। उधर चलते हैं, उधर पता है उसने कि मैंने दुकानदार के सामने जाकर हटा डाल देना, इस बंदे ने जो बुद्धू साथ मेरे चला हुआ है, इसलिए ये चीज लेके देनी है। अपनी बात ना करो, तुम तो लगते ही बुद्धू हो, लेकिन ये मैं बुद्धू हूं, तुम तो साथ बढ़ के मारते जाते हो। मैं बुद्धू नहीं, मैं बुद्धू नहीं। और यार मैं सिर्फ ये तुम्हें बता रहा हूँ कि औरत को तो जितने पैसे देने जाहिर है उसने शौहर से लेने हैं ना, चाहे उसकी मौजूदगी में ले या अदम मौजूदगी में घर से लेके आए, पैसे तो उसने बेचारी ने वही खर्च करने हैं जो मर्द की कमाई है। यही तो स्यापा है कि औरत को शॉपिंग करते हुए ये याद ही नहीं रहता कि मर्द मेरे की कितनी कमाई है। उस वक्त तो जो उसने हाथ रखना है कि ये चीज लेनी है, उसने बेचारे ने यार इसीलिए तो मैं तुम्हें बुद्धू कह रहा हूँ। मैं बार बार बुद्धू ना कहो, वो मर्दी क्या है जो बुद्धू ना हो। और मैं ये कह रहा हूँ कि जो मर्द की कमाई है वो मर्द साथ हो या ना हो, इससे क्या फर्क पड़ता है यार? अगर पाता भी औरत नहीं करना है, चीजें भी सिलेक्ट औरत नहीं करनी है, मार्केट भी औरत की पसंद की होनी चाहिए, तो खामद कोई जरूरी है काका साथ पकड़ के खजल होता फिरे? अगर वो काका घर लेके बैठ जाएगा तो घर में छापा पड़ जाएगा। यार सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन भी किसी बला का नाम होता है। वो तुम्हारी लाइफ पार्टनर है, उसके साथ ये जो घर की महाना अशिया है ये लेने में मुशावरत शामिल होनी चाहिए। जहां पे इसको कोई बात नहीं ना आती वहां पे अंग्रेजी शुरू कर देता है, सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन। आप बस करो, बस करो। नाज़रीन, यहाँ में लेनी है कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।